اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ مورخین اور محدثین کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نبوت اور کتب و بااجداد سے معلوم تھا کہ عہد حضرت نوح علیہ السلام میں ایک ایسا عظیم طوفان آئے گا کہ ساری دنیا غرق آب ہو جائے گی، کوئی چیز زمین پر محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے ذخیرہ علم و حکمت، خزانہ طیب کو بچانے کے لیے اہرام مصر کی تعمیر شروع کرائی۔ اہرام مصر کے اس معاملے کو انہوں نے باور کرایا۔ کہا جاتا ہے اہرام مصر کے غربی جانب بنائے گئے۔ ان کی تعداد حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد میں 2 تھی، اور اس کے بعد مصر کے فرعونوں نے اور بھی نقلیں بنوائیں اور ان کی مجموعی تعداد بعد میں 18 ہوئی۔ ان اہرام کو 6 ماہ میں تعمیر کیا گیا۔ اس پر یہ عبارت بھی لکھ دی گئی کہ اس شخص سے کہو جو اس کو گرانا چاہتا ہے، وہ اس سے 600 سال تک گرا نہیں سکتا، جبکہ میں نے اسے 6 ماہ میں تعمیر کیا ہے۔ جبکہ گرانا بنانے سے آسان ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ حق عبادت خدا کی کس طرح ادا کی جائے۔ اپنی قوم کو خصوصی دعوت دے کر اس میں سے 1000 کی تعداد میں 100 کو منتخب کیا، پھر ان میں سے 70 کا انتخاب کیا، اور پھر ان میں سے 10 کا انتخاب کیا، اور پھر ان میں سے 7 کا انتخاب کیا، اور پھر ان سے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ ہمیں ایک ایسی عبادت بتا دے کہ ایک ایسی عبادت کیوں کر کی جا سکتی ہے جو حق ہے عبادت کا، اور تم لوگ آمین کہو۔ اور پھر ان لوگوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، کوئی جواب نہ ملا، اور پھر آسمان پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو رب العالمین نے بذریعہ وحی حق عبادت مطلع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت
اس درجہ کمال کی ہو گئی تھی کہ تمام ملائکہ حیران تھے اور بہت سے فرشتے ان کی زیارت اور ملاقات کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آنے لگے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہی کثرت عبادت ان کے آسمان پر جانے کا موجب قرار پائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب رب العالمین نے فرشتے کو کسی وجہ سے مغضوب کر دیا تھا تو اس کے بالوں پر جلا کر اس کو زمین پر ڈال دیا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے درخواست کی کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں، اور رب العزت نے ان کی اس خطا کو حضرت ادریس علیہ السلام کے توسل سے معاف کر دیا۔ اور جب وہ فرشتہ آسمان پر جانے لگا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے، اب میری درخواست ہے کہ مجھ سے کچھ فرمائش کیجیے۔ تو تب حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا، میں رب العالمین کی آسمانی تخلیق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب پھر رب العالمین سے اسی فرشتے کو اجازت ملی تو اس نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کروائی اور آپ کو اپنے پروں پر لے کر اڑا۔ اور پھر اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی رسائی چوتھے آسمان پر ہوئی اور وہاں پر ان کی ملاقات حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جہاں پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو بحکم خدا قبض کیا اور پھر رب العزت کے حکم سے اس روح کو واپس بھی لوٹایا اور آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور اسی مقام پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ جان نکلنے کی یہ تکلیف کیسی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے کسی زندہ جانور کی کھال پاؤں سے ادھیڑی جاتی ہے۔ ملک الموت کے فرشتے نے کہا کہ رب العالمین کی قسم کہ میں نے جیسا آپ کے ساتھ احسان کیا ویسے میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، اور جتنی آسانی میں نے آپ کے لیے کی ایسی میں نے کسی کے ساتھ نہیں کی۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا آپ مجھے جہنم دکھا سکتے ہیں؟ تو جناب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ حضرت ادریس علیہ السلام رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور خداوند عالم نے آپ علیہ السلام کو جہنم سے دور رکھا ہوا ہے، اور آپ کس لیے جہنم دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اہل بہشت ہیں اور جہنم کو اہل بہشت سے دور رکھا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، خوف الہی کی وجہ سے جہنم کو دیکھنا میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہاں پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے رب العالمین سے اجازت لی۔ جب رب العزت نے اجازت دے دی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جہنم کے فرشتے کو سلام کیا اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں،
جہنم کا فرشتہ خوف کے عالم سے ڈر گیا اور کہا کیا میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے؟ تو تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری موت کا وقت آ پہنچا ہوتا تو میں تمہارے پاس نہ آتا بلکہ میں تمہاری روح قبض کر لیتا۔ وہ ایک انسان جو میرے ساتھ ہے یہ پیغمبر خدا حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور میں نے رب العالمین سے اجازت لی ہے کہ تم ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھولو۔ اور اس فرشتے نے جہنم کے دروازے کو ایک چھوٹی سی سوئی کے ساتھ کھولا اور جب اس دروازے کو کھولا گیا تو اندر سے بہت زیادہ گرمائش اور بدبو آئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جہنم کو دیکھ کر حالت خراب ہوئی، چنانچہ جہنم کے دروازے کو فوراً بند کر دیا گیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم کے بارے میں جو کچھ سنا تھا یہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میری ایک اور حاجت ہے، آپ اس کو بھی پوری کر دیں۔ تو کہ میں اب جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے رب العزت سے اجازت لینے دیں، تو رب العالمین نے اجازت دے دی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا آپ تو اہل بہشت میں سے ہیں، آپ تو بہت جلدی جنت کے پہلے طبقے میں چلے جائیں گے، ابھی کیا ضرورت تھی جنت کو دیکھنے کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت کو دیکھوں۔ اور پھر اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جنت کے دروازے پر پہنچے، اور جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، تو انہوں نے بھی جو جنت کے باہر فرشتے تھے کہا کیا ہماری موت کا وقت آن پہنچا ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اب آپ جنت کے دروازے کو کھولیں تاکہ وہ اندر جا کے جنت کو دیکھ سکیں۔ اور جب رب العالمین کی حکم سے جنت کے دروازے کو کھولا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام بہشت کی نعمات کے عاشق ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر میں جنت میں جاؤں اور یہاں کے میوے کھاؤں اور یہاں کا جام پیوں تو اس سے میرے ایمان میں اور اضافہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ عبادت کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر رب العالمین کے حکم سے بہشت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر ملک الموت نے آپ کا انتظار کیا اور پھر آپ کو باہر سے ہی آواز دی اور کہا کہ اب آپ علیہ السلام اپنے مقام پر تشریف لے چلیں، اور آپ کے لیے یہ سب کچھ کافی ہے۔ خداوند عالم قیامت والے دن دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ علیہ السلام کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اور میں جنت سے باہر نہیں آؤں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے تعجب کیا اور خداوند عالم سے عرض کی کہ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو باہر نکالنے کی ذمہ داری آپ نے مجھے نہیں سونپی تھی، اور اب میں کیا کروں؟ کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو آپ کو یہ سب دیکھ کر اتنی خوشی حاصل ہوئی
کہ آپ نے وہی رہنے کا عزم کر لیا۔ خداوند عالم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم ایک فرشتے کو اپنے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان قاضی بناؤ تاکہ آپ دونوں کے درمیان وہ فیصلہ کر لے اور آپ دونوں اپنی اپنی دلائل بیان کریں۔ بس اس قاضی فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کون سی دلیل ہے جنت میں رہنے کی؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا حکم خدا سے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور اہل بہشت بھی یہیں اس بات کے بعد آتے ہیں کہ اب بہشت میں وہی داخل ہوتے ہیں جن کو موت نہیں آئے گی۔ خداوند عالم نے یہ بھی کہا کہ جہنم سے گزرو، میں نے جہنم بھی دیکھی۔ اب خداوند متعال نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کو جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اور اب میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب ان دلائل کی وجہ سے میں جنت سے باہر نہیں آؤں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پروردگار اعلیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دلائل کو رد کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ خداوند عالم نے کہا میرے بندے حضرت ادریس علیہ السلام نے تجھے شکست دے دی ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم مجھے اس کی موت کا علم تھا۔ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر چھوڑ کر آپ چلے جائیں، میں نے ان کی تدبیر میں یہی لکھا تھا، اور یہ میرے حکم سے ہی جنت میں داخل ہوئے ہیں اور اب میرے حکم سے ہی باہر نکالے جائیں گے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہنے لگ گئے۔ یہ ٹاپک بھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل وعلی اجمعین۔